بشار الاسد کا اقتدار ختم ہونے کے بعد ایران کی مشرق وسطیٰ میں پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے اور اسرائیل اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات اور اہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں بشار الاسد کے شام سے فرار ہونے کی داستان کہ کیسے شام میں تختہ الٹنے کے بعد بشار الاسد آخر تک اپنے قریبی لوگوں اور معاونین یہاں تک کہ اپنے بھائی اور کزنز کو بھی دھوکہ دیتے رہے اور انہیں یہ بتاتے رہے کہ روس سے مدد آ رہی ہے اور پھر خود روسی جہاز میں ملک سے فرار ہو گئے۔ اس حوالے سے رائٹرز کی ایک حیران کن رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق بشار الاسد نے ملک چھوڑنے کے اپنے منصوبے کے بارے میں کسی کو بھی اعتماد میں نہیں لیا تھا۔ اس حوالے سے معلومات رکھنے والے درجنوں افراد نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ آخر تک بشار الاسد نے اپنے معاونین، حکام اور حتیٰ کہ قریبی رشتہ داروں تک کو یا تو دھوکے میں رکھا یا پھر انہیں کوئی معلومات ہی فراہم نہیں کی۔ ایک کمانڈر نے بتایا کہ ہفتے کو شام چھوڑنے سے چند گھنٹے پہلے بشار الاسد نے وزارت دفاع میں تقریباً 30 فوجی افسران کے ساتھ ایک اجلاس میں یہ یقین دہانی کرائی کہ روس سے فوجی مدد آ رہی ہے اور انہوں نے اپنی زمینی افواج پر بھی زور دیا کہ وہ مضبوطی سے کھڑی رہیں۔ اس اجلاس میں سول ملازمین بھی بے خبر تھے کہ بشار الاسد کے اصل ارادے کیا ہیں۔ بشار الاسد کے ایک معاون کے مطابق بشار الاسد نے ہفتے کے دن جب اپنے دفتر کا کام ختم کیا تو انہوں نے دفتر کے مینیجر کو بتایا کہ وہ اپنے گھر جا رہے ہیں، لیکن اس کے بجائے وہ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بشار الاسد نے قوم سے خطاب کرنے کے لیے اپنے میڈیا ایڈوائزر کو ایک تقریر لکھوانے کے لیے اپنے گھر بلایا، لیکن جب میڈیا ایڈوائزر ان کے گھر پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ 3 معاونین کے مطابق بشار الاسد نے اپنے چھوٹے بھائی ماہر الاسد جو فوج کی ایلیٹ آرم ڈویژن کے کمانڈر ہیں ان کو بھی اپنے ملک چھوڑنے کے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ایک ذریعے کے مطابق بشار الاسد کے فرار ہونے کے بعد ان کے بھائی ماہر الاسد خود ایک ہیلی کاپٹر میں پہلے عراق گئے اور پھر وہاں سے روس روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ایک شامی اور ایک لبنانی سیکیورٹی افسر کے مطابق بشار الاسد نے اپنے 2 کزنز کو بھی اسی طرح پیچھے چھوڑ دیا جو بعد میں گاڑی کے ذریعے لبنان کی طرف فرار ہوتے ہوئے باغیوں کے ہاتھ لگ گئے اور باغیوں نے ایک کو مار ڈالا جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق 2 سفارتکاروں نے رائٹرز کو بتایا کہ بشار الاسد خود اتوار کو دمشق سے ہوائی جہاز کے ذریعے فرار ہوئے اور اس دوران ریڈار میں آنے سے بچنے کے لیے ان کے جہاز کا ٹرانسپورٹر بھی بند کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ ساحلی شہر لتاکیا کے قریب واقع روسی ایئر بیس پہنچے جہاں سے وہ ماسکو چلے گئے، جبکہ بشار الاسد کے 3 قریبی معاونین کے مطابق بشار الاسد کی بیوی اسما اور ان کے 3 بچے پہلے سے ہی ماسکو میں ان کا انتظار کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق بشار الاسد کے لیے ان کے ملک چھوڑنے کی بات ان پر پہلے سے ہی واضح ہو چکی تھی۔ ان کے قریبی ایک شخص اور 3 سفارتکاروں کے مطابق فرار ہونے سے پہلے کے دنوں میں بشار الاسد اپنے اقتدار کو بچانے اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف جگہوں سے مدد طلب کر رہے تھے اور حلب پر باغیوں کے حملے کے اگلے دن یعنی 28 نومبر کو بشار الاسد ماسکو گئے تھے، لیکن روس نے ان کی فوجی مداخلت کی درخواست نظر انداز کر دی کیونکہ روس مداخلت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شامی اپوزیشن کے رہنما ہادی البحرہ کے مطابق بشار الاسد نے اپنے معاونین کو اصل حقیقت سے آگاہ نہیں کیا اور اپنے فوجی کمانڈرز اور ایسوسیٹس کو ماسکو کے دورے کے بعد کہا کہ روس سے فوجی مدد آ رہی ہے، حالانکہ وہ ان سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ماسکو کے اس دورے کے 4 دن بعد یعنی 2 دسمبر کو ایرانی وزیر خارجہ نے دمشق میں بشار الاسد سے ملاقات کی۔ اس وقت تک باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا تھا اور حکومتی فورسز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دمشق کی طرف آ رہے تھے۔ ایک سینئر ایرانی سفارتکار نے رائٹرز کو بتایا کہ ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں بشار الاسد دباؤ میں نظر آئے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی فوج کمزور ہو چکی ہے۔ بشار الاسد کے قریبی 3 افراد کے مطابق وہ ابتدائی طور پر متحدہ عرب امارات میں پناہ لینا چاہتے تھے، لیکن متحدہ عرب امارات نے ممکنہ مغربی دباؤ کے پیش نظر انہیں پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک روسی سفارتی ذرائع کے مطابق روس شام میں فوجی مداخلت نہیں چاہتا تھا مگر وہ بشار الاسد کو اکیلا چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ 2 علاقائی حکام کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے ہفتے اور اتوار کو قطر میں ہونے والے دوحہ فورم میں شرکت کی اور اس دوران انہوں نے بشار الاسد کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ایک سفارتی کوشش بھی کی۔ 2 علاقائی حکام کے مطابق روسی وزیر خارجہ نے قطر اور ترکی کو کہا کہ وہ باغی گروپ حیت تحریر الشام میں اپنے رابطوں کو استعمال کر کے بشار الاسد کی روس تک محفوظ روانگی کو یقینی بنائیں۔ ایک مغربی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ روسی وزیر خارجہ ہر حال میں بشار الاسد کی محفوظ روانگی چاہتے تھے۔ 3 ذرائع کے مطابق قطر اور ترکی نے حیت تحریر الشام کے ساتھ بشار الاسد کی روانگی کو آسان بنانے کے لیے انتظامات کیے، حالانکہ دونوں ممالک رسمی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے باغی گروپ کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ماسکو نے شام کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ رابطہ کیا تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ جب روسی جہاز بشار الاسد کو لے کر شام کی فضائی حدود چھوڑے گا تو اسے روکا یا ہدف نہیں بنایا جائے گا۔